الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کافی دنوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے کچھ بات کرنے کا موقع ملا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کی قرآن اور حدیث کے روشنی کے اندر کچھ ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ اللہ ہمارا محسن ہے، اللہ ہمارا خالق ہے۔ جیسے اللہ محسن ہے، استاذ بھی محسن ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی محسن ہوتا ہے، ٹیچر بھی محسن ہوتا ہے، والدین بھی محسن ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کی احسانات کی کیفیت الگ ہوا کرتی ہے۔ ایک استاذ کے کئی شاگرد ہوتے ہیں، کئی شاگردوں کے اندر کوئی ایک خاص شاگرد جو استاذ کا چہیتا ہوتا ہے، استاذ اس سے محبت کرتے ہیں، استاذ یہ کہتا ہے کہ میرا خاص شاگرد ہے۔ استاذوں کے استاذ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام استاذوں کے استاذ ہیں، تمام مربیوں کے مربی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا ٹکڑا ہے کہ مثل الوالدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے نزدیک ایک والد کے مثل ہوں، ایک والد کے طریقے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلمکم کل شیء، میں تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہوں، ہر چیز کا طریقہ بتاتا ہوں، حتیٰ کہ حدیث کا ٹکڑا ہے حتی الخرعۃ، یہاں تک کہ تم قضائے حاجت کے لیے جو جاتے ہو تو قضائے حاجت کا طریقہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے قضائے حاجت کو پوری کی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر ایک بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹے چھوٹے طریقے کیوں بتاتے ہیں؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تمام کے تمام طریقے بتائے تبھی جا کر امت اس کے اوپر عمل کرنے لگی۔ لیکن جب انسان کے اوپر مغربیت کا جال چھا جاتا ہے
مغربیت کے اوپر مغربیت کا فیشن پرست بن جاتا ہے تو پھر انسان جب چاہے جہاں چاہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو تمہیں چاہیے تم اپنا چہرہ اور اپنی پیٹھ قبلے کی طرف نہ کرو، اپنا چہرہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم پاش پاش ہو جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا رہے ہیں قضاء حاجت کا کہ بیٹھ کر انسان کو پیشاب پاخانے سے فارغ ہونا چاہیے، کیونکہ کھڑے ہو کر قضاء حاجت کو پورے کرنے والے جانور ہیں، گدھا ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے جانور ہیں تمام کے تمام جانور اپنی ضرورت کو کھڑے ہو کر پورا کرتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ تمہیں اپنی ضرورت کو بیٹھ کر پورا کرنا چاہیے۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس سے پہلے میں نے کہا ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا مال، ہماری جائیداد یہ بھی اللہ کی ملک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے جب کسی چیز کو، کسی چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے ساتھ اپنا نام کو جوڑ دیا تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ جیسے استاد نے کہا کہ میرا خاص شاگرد ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو جب استاد نے خاص شاگرد کی طرف اشارہ کر دیا تو پتہ چلا تمام کے تمام شاگردوں میں استاد اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر استاد کی زیادہ قدر ہے۔ ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی نسبت اپنے نام کے ساتھ کر لیتے ہیں تو اس چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کلام اللہ، اللہ کی کتاب، رسول اللہ، اللہ کا رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کو بتانے کے لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ دی۔ آگے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، والدین کا بھی میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ، اپنی بڑائی کے ساتھ والدین کے تذکروں کو بھی فرمایا۔ کیوں؟ قرآن کا دستور یہ رہا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو قرآن جگہ جگہ جوڑ کر بیان فرماتا ہے، جیسے کتاب اللہ، رسول اللہ، کلام اللہ، مساجد اللہ۔ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارا گھر بھی اللہ کا ہے، ہماری زمین بھی اللہ کی ہے، لیکن یہ مسجد کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کر لی، بیت اللہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کر لی۔ تو جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے اس کا مقام بڑھ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا بھی حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے کہا۔ کیوں؟ دنیا کے اندر جتنے بھی سرچشمے ہیں، انسان کسی درخت کا پھل کھاتا ہے تو پھل کی تعریف کرنے کے بجائے پہلے اس درخت کی تعریف کی جاتی ہے۔ جب انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، ہم سب بھی اپنے ماں باپ کے ایک پھل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی شکل میں ہمیں پھل دیا ہے، جیسے ماں باپ ہوں گے ویسے ہی اس کی اولاد ہوگی، جیسے ماں باپ ہوں گے ویسے ہی اولاد ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کے لیے، حسن سلوک کا معاملہ کرنے کے لیے فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اس لیے کہ والدین نے تمہیں بچپن کے اندر پال پوس کر بڑا کیا، والدین نے تمہاری دیکھ بھال کی، والدین نے تمہیں پڑھنے لکھنے کے اندر تمہاری مدد کی،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، حتیٰ کہ قرآن کا دستور ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جن کے والد ایمان نہیں لائے، کفر کیا، کفر کے اوپر اڑے رہے، لیکن کافر ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ کیسا مخاطب ہو رہے ہیں، والد کے ساتھ کیسا تعلق ہے کہ یا ابت افعل یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ میرے ابا جان آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھتی ہے نہ نفع نقصان پہنچاتی ہے، ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے والدین نے کہا کہ اے ابراہیم، ایسا لگتا ہے کہ تو میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے۔ انت قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو ہمارے معبودوں سے پھر گیا۔ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام پیار اور محبت کے ساتھ والدین کے مخاطب ہو رہے ہیں، لیکن والد ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے اگر تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آئے گا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے، تجھے مار دیں گے۔ والدین کا ٹاپک اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی شب برات کے دن ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں فرماتے جو والدین کا نافرمان ہو، جو والدین کا نافرمان ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین سے مخاطب ہو رہے ہیں، لیکن والد کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیار اور محبت کے اندر جواب دیا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کروں گا، آپ کے لیے استغفار کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی میری دعا کو قبول کر لے گا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، اور اللہ نے تمام کے تمام ایمان والوں سے وعدہ لیا کہ اللہ کل قیامت کے دن نہ کسی نبی کو رسوا کرے گا نہ کسی ایمان والوں کو رسوا کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے اللہ اس کو بھی کل قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جب جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیں گے، اے اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں نبیوں کو رسوا نہیں کروں گا، لیکن اے اللہ آپ نے میرے والدین کو جہنم کے اندر ڈال کر مجھے رسوا کر دیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میدان حشر کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ایک بجو جو پانی کا ایک جانور ہے اس کی شکل کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو کے والد کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بجو کی شکل کے اندر دیکھیں گے تو اپنے والد سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بجو کی شکل دے کر جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اس سے اندازہ لگائیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، لیکن والد کیا تھا؟ والد مشرک تھا، والد کافر تھا، والد آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد کو بھی اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے کے اندر جن 6 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، جن 6 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ ان کے اندر ایک والدین کا نافرمان بھی ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اگر جن کے والدین زندہ ہے اپنے والدین سے معافی تلافی کر لے، اپنے والدین کے ساتھ معافی تلافی کر لے، سوری کر لے، ایک اپنی غلطی کی معافی مانگ لے،
ہاں اگر جن کے والدین زندہ نہیں ہیں، جن کے والدین زندہ نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے والدین زندہ نہیں ہیں اسے چاہیے والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق، اچھا برتاؤ کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، تو اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق کرے، اچھا علیہ صلیح کرے، سلام کلام کرتا رہے، اور ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے صبح و شام 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ اپنے والدین کے لیے استغفار کرتا رہے، اپنے والدین کے لیے استغفار کرتا رہے۔ اے اللہ، والدین کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی، والدین کی جیسی عزت کرنی چاہیے تھی، اے اللہ میں نے نہیں کیا۔ جب انسان ان کاموں کو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو والدین کے فرما برداروں کے اندر شامل کر لیں گے۔ والدین بہت بڑی نعمت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العم والد والخالۃ والدۃ، چچا کا مرتبہ والد کے برابر ہے۔ والد کا انتقال ہو گیا، اب بھتیجوں کو چاہیے، بچوں کو چاہیے اپنے چچا کا اکرام کرے، چچا کو والد کا مرتبہ دے، چچا کو باپ کا مرتبہ دے، جیسے اپنے باپ کی عزت کرتا ہے ویسے اپنے چچا کی عزت کرے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بھائی بھی والد کے برابر ہے، بڑا بھائی بھی والد کے برابر ہے۔ جس طریقے سے بڑے بھائی والد کی عزت کی جاتی ہے، والد کا اکرام کیا جاتا ہے، بڑے بھائی کے بھی اکرام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن میں ہی پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے بعد آپ کے چچا ابو طالب، آپ نے چچا کا اتنا اکرام کیا، اتنا اکرام کیا، چچا کو باپ کا مرتبہ دیا، اور آپ کا چچا کافر ہونے کے باوجود مشرک ہونے کے باوجود ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ کفار مکہ ہمیشہ ابو طالب کو کہتے تھے کہ آپ بھتیجے کا ساتھ مت دیجیے، کیوں؟ اس لیے بھتیجا، آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ، ہر گھڑی ابو طالب نے ساتھ دیا۔ حتیٰ کہ جب ابو طالب نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تو کفار مکہ نے آپ کے ساتھ کیا کر لیا؟ سول بائیکاٹ کر لیا۔ نہ آپ کے ساتھ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، نہ آپ کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی شادی آپ کی برادری میں کر سکتے ہیں، تمام کے تمام بائیکاٹ کر لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کے اندر ڈال دیا۔ آپ نے کچھ مہینوں کے بعد ابو طالب سے فرمایا، کفار مکہ ابو طالب کو کہتا آپ میدان سے ہٹ جائیے، ہم دیکھ لیتے محمد کو، لیکن ابو طالب آڑ بنے رہتے تھے، کیونکہ مکے کے سردار آڑ بنے رہتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ابو طالب سے فرمایا، اے میرے چچا جان، میں اگر سچا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، قریش مکہ نے جو عہد نامہ لکھا ہے، جو ایگریمنٹ کیا ہے، اور اس ایگریمنٹ کو خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا ہے، اس ایگریمنٹ کو، اس عہد نامے کو دمک نے کھا لیا ہے، اللہ اور محمد کا نام باقی ہے۔ اب جا کر دیکھ لیجئے، اگر میں سچا ہوں تو دمک نے کھا لیا ہوگا، اگر میں جھوٹا ہوں دمک نے نہیں کھایا ہوگا، تو آپ مجھے ان کے حوالے کر دیجئے، کفاروں کے حوالے کر آپ ہٹ جائیے۔ ابو طالب نے ابو جہل کو کہا، جاؤ دیکھو تم نے جو عہد نامہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا ہے اس کو دمک نے کھا لیا۔ افسوس، کیڑا بھی مشرک کا اتنا بڑا دشمن تھا، کیڑا بھی، وہ دمک بھی مشرک کے اتنا بڑا دشمن تھا کہ اس نے پورے کے پورے لکھے ہوئے عہد نامے کو کھا کر ختم کر دیا، اس کے اندر صرف اللہ اور محمد کا نام باقی رہا۔ جب دیکھا، اور اس عہد نامہ لکھنے والا منصور ابن اکرمہ، جیسے ہی اس نے عہد نامہ لکھا، یہ ایگریمنٹ لکھا، یہ ایگریمنٹ لکھنے کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے۔ ابو طالب نے جب قریش مکہ کو کہا دیکھنے کے بعد
اتنا معجزہ دیکھنے کے بعد، اتنی بڑی علامت دیکھنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ہدایت نہیں رکھی تھی، وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی وہ چچا جو ہر وقت آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے، ہر لمحہ آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے، آخر عمر میں جب چچا بستر مرگ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، نزا کی کیفیت کے اندر ہیں، چچا سے کہا یا عمی کل کلمۃ لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا جان آپ ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں آپ کی مغفرت کروا دوں گا۔ چچا جان آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، آپ نے صدقہ نہیں کیا، آپ نے زکاتیں نہیں دی، لیکن آپ صرف میرے سامنے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں آپ کی مغفرت کرا دوں گا۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک طرف ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی بیٹھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی تلقین کیا، ابو جہل نے کہا اے ابو طالب اترغب عن ملت ابراہیم اترغب عن ملت آبائک، کیا تو اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ رہا ہے؟ ادھر بھی دیکھ رہے ادھر بھی دیکھ رہے، انسان ہر دھرم ہوتا ہے۔ ابو طالب نے کہا انا علی ملت آبائی، میں اپنے آبا و اجداد کے اوپر ہوں۔ اتنا کہنا تھا، روح رخصت ہو گئی، روح نکل گئی۔ تو دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے کہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس کو جوڑ دیا، احسنوا بالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی محسن ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے والدین کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ نماز اور زکوٰۃ دونوں کو جوڑ دیا، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پتہ یہ چلے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس کی پیشانی کے اوپر دھبا پڑ گیا، پیشانی کے اوپر داغ لگ گیا، سجدے کے نشان آ گئے، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، مسلمان نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، ہاں بھائی کتنی زکوٰۃ ہوئی؟ سمجھو میرے مال کے اندر 5000 روپے زکوٰۃ ہے، لیکن کاہے کو دینے کا 1000 روپے دے دیا، 2000 روپے دے دیا، 3000 روپے بچا لیا، یا 4499 روپے دے دیا، 1 روپے اپنے پاس بچا لیا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، ابو بکر کے دور کے اندر جس نے بھی زکوٰۃ کا انکار کیا، انکار کرنے والا کوئی کافر نہیں تھا، انکار کرنے والا صحابی تھا، انکار کرنے والے مسلمان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اگر کوئی ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیتا ہے، ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا ہے، تو ابو بکر اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہے، اعلان جنگ کرے گا۔ یعنی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا ہے تو اس کو بھی رسی زکوٰۃ میں ادا کرنی پڑے گی، اگر ادا کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کے لیے جہاد کا اعلان ہے۔ بعض نے کہا کہ ہم بیت المال کے اندر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اسلامی ممالک کے اندر بیت المال کا ایک نظام ہوتا ہے، بیت المال کے اندر مسلمان اپنی زکوٰۃ کو جمع کرتا ہے، پھر اسی بیت المال سے پورے غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو بیت المال کے اندر زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اس وقت کسی نے کہا میں زکوٰۃ تو دوں گا لیکن بیت المال کے اندر زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ ابو بکر نے کہا میں اس کے ساتھ بھی جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، نماز ہم پڑھیں گے تو بھی ہم مسلمان نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے تو بھی ہم مسلمان نہیں ہیں، نماز بھی پڑھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ہم لوگوں نے بہت سارے گھروں کے اندر کیا بنایا، 11ویں بنایا ہوگا غوث پاک کے نام سے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، کوئی آدمی مسلمان ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو فرمایا
وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، اور اس سے آنے والی تمام کی تمام نسلیں مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں۔ چاہے لیبل مسلمان کا ہوگا، لیبل مسلمان کا ہوگا، نام مسلمان کا ہوگا، لیکن اگر غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ امام احمد ابن حنبل بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ کا مسلک یہ ہے اگر کوئی مسلمان ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، نماز کو غلط نہیں کہتا، نماز سستی اور کاہلی سے نماز نہیں پڑھتا، تو امام احمد ابن حنبل کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے، اس کو عیسائی اور یہودیوں کے قبرستان کے اندر دفن کرنا چاہیے۔ تو نماز کا اتنا بڑا مقام دوستو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی رمضان کی تیاری کے اندر لگ جایا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اور کثرت سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب خود اندازہ لگائیے، ہم کسی کو نہ کہیں، ہر آدمی اپنے دل کے اندر سوچے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، میں کتنا اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں، میں کتنا اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑ رہا ہوں، میں کتنا اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سے جوڑ رہا ہوں، میں کتنا اپنے آپ کو صف اولیٰ کی پابندی کرنے سے جوڑ رہا ہوں۔ رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی اور برساتی مینڈک کی طرح ہم مسجدوں کے اندر کھچا کھچ بڑھ جائیں گے، ہم ماحول کو دیکھ کر ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں گے۔ ایسے مسلمانوں کا کوئی کام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کیا کرتے تھے۔ ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ رمضان آئے گا ہم تیاری کریں گے، رمضان آئے گا ہماری نظر گھڑی کے اوپر ہوگی، ہماری نظر گھڑی کے اوپر ہوگی، کب تراویح ختم ہوتی ہے، کب وقت ختم ہوتا ہے، کب افطاری کا وقت آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رجب کے مہینے سے ہم نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا، رجب کے مہینے سے ہم نے اپنے آپ کو نماز کی تیاری میں نہیں لگایا۔ اس لیے دوستو، رجب کا مہینہ شروع ہوگا، رجب کا مہینہ ختم ہو گیا، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ شعبان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ 15ویں شب کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها، جب رات 15ویں شعبان کی رات آئے تمہیں چاہیے تم اس رات کے اندر عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بہت بنی کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے بالوں کے مانند اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، لوگوں کو آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ دوستو، وہ کب ہوگا؟ جب ہم ابھی سے کیا کریں گے؟ اس کی تیاری کرنا شروع کر دیں گے۔ دوستو، انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اور ہم ہی سے غلطی ہوگی، شیطان سے غلطی نہیں ہوگی، ہم ہی سے غلطی ہوگی۔ سچا اور پکا انسان وہ ہے، سچا اور پکا مسلمان وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد اللہ سے توبہ اور تائب کر لے، اللہ سے کہے اے اللہ 1.5 مہینہ گزر چکا، 1.5 مہینے کے اندر رجب کے مہینے سے مجھے عبادت کرنی چاہیے تھی لیکن میں نے نہیں کی، اے اللہ میرے اس جرم عظیم کو معاف کر دے، اور آج سے میں پکا ارادہ کرتا ہوں میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کروں گا۔ دوستو، ہمیں دل کے اندر ارادہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی ادا کرنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، حساب لگا کر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔